ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب، قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ آئیے ہم جناب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ جناب آج پہلی رمضان ہے، آپ پہلے رمضان کی دعا، ترجمہ اور پہلے روزے کی فضیلت ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ علیکم السلام۔ آج ہم ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے اوپر ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے تاکہ ناظرین کو اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ پہلے دن کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ یعنی پہلے دن کی دعا میں ہم اپنے پروردگار سے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں روزے داروں میں میرا شمار کرنا۔ آج آپ دیکھیے، کون نہیں چاہتا کہ اس کا شمار صائمین میں ہو، روزے داروں میں ہو۔ اب اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارا میرے روزہ رکھنے کو قبول کر لے، اور جو تیرے نزدیک روزہ دار ہیں ان میں ہمیں شامل کر لے۔ تو پہلے دن کی دعا میں اللہم اجعل صیامی، اے میرے پروردگار تو مجھے قرار دے دینا میرے روزے کو، فی ہے اس رمضان میں، صیام الصائمین، روزے داروں کی فہرست میں، وقیامی، اور اے میرے پروردگار تو میرے قیام کو، کہ جو میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، تیری بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہوں، فی ہے اس ماہ میں، اس مہینے میں، قیام القائمین، تو میرا شمار ان لوگوں میں کرنا کہ جو تیرے نزدیک قائمین میں سے ہیں، اور ایسے قائمین کہ جو تیری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کیے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی تسبیح کی حالت میں ہے۔ تو پروردگارا اس مہینے میں تو مجھے قائمین میں سے شمار کرنا۔ وَنَبِّهْنِی فِیہ، اور اے میرے پروردگار تو مجھے متوجہ کرنا اس مہینے میں، ان نومۃ الغافلین، کن چیزوں کی طرف؟ ایسی نیند کی طرف کہ جو نیند ہمیں غفلت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم غفلت کی نیند سو جائیں، اور ایک مہینہ جو بہار کا، فضیلتوں کا، خوبیوں کا پروردگار عالم نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں کہیں ہم غافل نہ ہو جائیں اور روزہ جیسی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ کیونکہ رمضان ایک طرف اس کی آمد ہوتی ہے تو اتنی ہی جلدی اس کی رخصت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے متوجہ رکھنا اس مہینے میں، تاکہ میں غفلت کرنے والوں میں شمار نہ ہوں اور غافلین میں سے نہ ہو جاؤں۔ وَحَبْ لِی جُرْمِی فِیہ، اور اے میرے پروردگار
تو اس مہینے میں میری خطاؤں کو قبول کر لینا، میری غلطیوں کو اپنی بارگاہ تک شرف قبولیت عطا کر لینا، تاکہ کم سے کم ہم توبہ کر کے تیری بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں کہ ہماری روحوں کے اوپر، ہمارے جسموں کے اوپر، ہمارے خیالات کے اوپر، ہماری فکروں کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہ ہو۔ اور اگر میں تیری بارگاہ میں توبہ بھی کرتا ہوں تو کم سے کم تو توبہ کو قبول کر کے میری روح کو طاہر کر دے، میرے جسموں کو طاہر کر دے۔ یا الہ العالمین، اور اے تمام دنیا کے پالنے والے، کیونکہ پوری دنیا کا مالک تو ہے، پوری دنیا کا پروردگار تو ہے، تو اب اگر تو قبول نہیں کرے گا تو بھلا کون ہے جو اس مہینے میں میری خطاؤں کو قبول کرے۔ واعفو عنی، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اس مہینے میں معاف کر دینا، یا عافین عن المجرمین، کیونکہ تو گناہگاروں کی اور خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو نظر انداز کرنے والا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اب اگر تو اس ماہ رمضان میں ہمارے پہلے دن کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پہلے روزے کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے اجر کتنا ملتا ہے، تو اس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں جو بھی شخص پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہر میں یا پوشیدہ ہوں، اور تقریباً 20 لاکھ درجے اللہ عطا کرتا ہے، اور 50 شہر اس روزے دار کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ جناب، ہمارا پہلا سوال ہے، کیا رمضان کے روزے بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بنا رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر جو صاحب تکلیف شرعیہ، جن کے اوپر واجب ہیں، صاحب تکلیف ہیں، ان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ کیا عورت ماہ رمضان میں شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ چونکہ اللہ نے فرض کر رکھا ہے، لہٰذا اس میں شوہر کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر مستحبی روزہ شوہر رکھنے سے منع کرتا ہے تو زوجہ کو چاہیے کہ اس کا کہنا اور اس کا حکم مانے اور مستحبی روزہ رکھنے سے پرہیز کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہے تو ہمارا ہیلپ لائن نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ہم کل پھر آپ کی خدمت میں بہار رمضان کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔